السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک دہن کی باتیں آپ سماعت کر چکے۔ اب حضور کی مبارک آنکھوں کا ذکر ہے، جن کے بارے میں میرے رب نے کہا ما زاغ البصر وما طغی۔ معراج کی شب جب ان آنکھوں نے جمال خدا دیکھا، جمال کبریا سے یہ آنکھیں معمور ہوئیں، تو فرمایا کہ آنکھیں حد ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی اور آنکھیں چندیائی بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ جلووں کی تاب نہ لا سکے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ادب کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ کائنات میں اتنی حسین آنکھیں، اتنی باوقار آنکھیں، اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنی جمیل آنکھیں کسی کی نہیں جتنی میرے حضور کی آنکھیں تھیں۔ ملا جامی علیہ رحمہ ان آنکھوں کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، دو چشم نرگسی نشرہ کہ ما زاغ البصر خوانا، دو چشم نرگسی نشرہ کہ ما زاغ البصر خوانا، دو زلف عنبری نشرہ کہ واللیل اذا یغشی۔ وہ نرگسی آنکھیں، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ جمال پرور آنکھیں، وہ نورانی آنکھیں، جس کی شان، جن کی عظمت میرے رب نے ما زاغ البصر وما طغی سے بیان۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خوبصورتی کو بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعج العینین، حضور علیہ السلام کی آنکھیں کشادہ تھیں اور سیاہ تھیں۔ ادعج کا معنی کشادگی سے، اور آنکھوں کے اندر جو سیاہ دائرے ہوتے ہیں ان کے سخت سیاہ ہونے سے کیے گئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کانا احدب اشفار العینین، حضور کی مبارک آنکھوں کے اوپر جو پلکیں تھیں ان کے بال لمبے تھے، اور یہ آنکھوں کا حسن ہوتا ہے۔ اور ام معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا، جس کو انشاءاللہ ہم
اس سلسلے کے اختتام پر آپ کے سامنے رکھیں گے اس دل آویز کہانی۔ تو اس میں انہوں نے حضور کے مبارک پلکوں کے بالوں پر گفتگو ارشاد کرتے ہوئے کہا وفی اشفار ہی وطف، حضور کے مبارک بال جو پلکوں کے تھے وہ لمبے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی پتلیاں، ان کے بارے میں کہا گیا وکانا اسود الحدقہ، حضور کے مبارک چہرہ انور کو حسن اور جمال اور خوبصورتی کا مرقع کہا گیا، اور ان میں آنکھیں انتہائی خوبصورت تھی، اور ان آنکھوں میں جو سیاہ پتلیاں ہوتی ہیں، آنکھوں کے اندر جو سیاہ دائرے ہوتے ہیں، تو یہ جتنے زیادہ سیاہ ہوں اتنا زیادہ حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیے گئے وہ اسود ہے کہ انتہائی سیاہ حضور علیہ السلام کی پتلیاں تھیں۔ اچھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے وصاف ہیں، حلیہ نگار ہیں، تو انہوں نے حضور کی مبارک آنکھوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشکل العینین، حضور کی آنکھیں اشکل تھیں۔ تو اشکل کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ کھلنے میں جو کشادگی ہوتی ہے تو اس کو اشکل کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور جب آنکھ کھولتے تھے تو ایسے لگتا تھا باب حرم کھل گیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اشکل بنایا۔ ویسے حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں عظیم العینین کے لفظ بھی ہیں، حضور کی آنکھیں عظیم تھیں۔ ابرج العینین کے لفظ بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں اشکل العینین کے لفظ بھی ہیں، حضور کی آنکھوں کے بارے میں ادعج العینین کے لفظ بھی ہیں، اور اکحل العینین کے لفظ بھی ہیں۔ اکحل، حضور کی آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا۔ مولوی غلام رسول نے جو چٹھی لکھی تو اس میں وہ کہانی بیان کرتے ہیں، جب وہ شخص مدینۃ المنورہ سے دور ہے اور ایک نقاب پوش انہیں ملتا ہے، تو مولوی صاحب اسے کہتے ہیں کہ میرا سلام سرکار مدینہ کو پہنچا دینا، میرے آقا و مولا کو میرا پیغام دے دینا۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تیرا محبوب مدینۃ المنورہ میں رہتا ہے تو اس کی کوئی نشانی تو بتا۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، تو جو بالخصوص پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے مولوی غلام رسول کی وہ چٹھی کسی سے ضرور سنی ہوگی، وگن لوواں تہاڑ دا مہینہ اجے پنج منزلاں دور مدینہ۔ تو اس میں وہ پوچھتا ہے شخص کہ بتا تیرے محبوب کی نشانی کیا ہے، تو وہ نشانیاں بتاتے ہیں، قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ، حسین و حسن دا غم خار نانا، اودی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری، اودی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں قتل کر دی جویں کٹاری، مدینہ طیبہ دے وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بہن والا، زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف مصری دے پیندی۔ حضور کا جمال بیان کیا، اودی اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری۔ تو حضرت
جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، کنت اذا نظرت الیہ، جب ہم حضور کو دیکھتے، قلت اکحل العینین، تو ہمیں لگتا حضور نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، حضور نے کاجل ڈالا ہوا ہے، ولیس باکحل، حالانکہ حضور نے کاجل نہیں ڈالا ہوتا تھا، لیکن قدرتی طور میں اللہ نے اپنے محبوب کو سرما لگا کے بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو شان دی تھی، جب بچے رات کو سوتے ہیں تو صبح کو جب اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل آ جاتا ہے، تو مائیں اس کو صاف کرتی ہیں اور پھر ان کا منہ دھوتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، دارو ڈالتی ہیں۔ تو عمومی طور پہ جوانی میں بھی ہوتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد آنکھیں تھوڑی سی جڑی ہوتی ہیں، پانی ڈالتے ہیں تو پھر بہتر ہوتا ہے۔ حسن سونے سے جو ہے وہ قائم آنکھوں کا نہیں رہتا، بالخصوص بچوں میں، کہ جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل آ جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وَيُصْبِحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیناً کہیلا، حضور جب اٹھتے تھے تو حضور کی زلفوں میں تیل لگا ہوا ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال عطا کیا، محبوب کو خوبصورتی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، مبہوت ہو جاتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو لینے گئی، وہ کہانی تو آپ نے علماء سے بارہا سنی کہ اس کے بخت جاگے کہ وہ حضور کی دائی بنی۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، تیرے بخت سنور گئے۔ حضور کو گود میں لے کر کے وہ جس طرح ناز کرتی تھی، اور حضور کے آنے سے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو برکتوں کے قافلے اترنے لگے تھے، باقی قبیلوں کے لوگ حلیمہ سعدیہ کے جانوروں کو فربہ دیکھ کر کے اپنے چرواہوں کو بولتے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی ہیں تم بھی وہاں لے کے جایا کرو۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کہ ہاں جو اللہ نے برکتیں اتار دی تھی وہ تو حضور کے دم سے تھی۔ وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ بخت سنور گئے حلیمہ سعدیہ کے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو لینے آئی، سارے امیر کبیر خاندانوں کے بچے دائیاں اٹھا چکی تھیں، اور حضور علیہ السلام کے والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور میں حضور کو لینے آئی۔ سبز رنگ کے کپڑے میں حضور لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے جو ہی حضور کو دیکھا، اب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے لفظ سنیے، کہتے ہیں کہ بس میں حضور کو دیکھ کر کے فریفتہ ہی ہو گئی۔ فوضعت یدی علی صدرہ، اور میں آگے بڑھ کے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا۔ فتبسم ضاحکا، حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے، سارا غم غلط ہو گیا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے، اور آقا کریم علیہ السلام نے مبارک آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ جب میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حضور مسکرائے۔ اس کے بعد وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، حضور نے مبارک آنکھیں کھولی،
اللہ اکبر، ایسے لگا جس طرح حرم میں چراغ جلنے لگے۔ ینظر الیہ، حضور میری جانب دیکھنے لگے، حضور نے مبارک آنکھیں کھولی اور میری سمت دیکھنے لگے۔ فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، حضور کی مبارک آنکھوں سے ایسی روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی، ایسے انوار نکلے حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں۔ دراز پلکیں غزال آنکھیں، دراز پلکیں غزال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، مصوری کا کمال آنکھیں، اٹھیں تو ہوش و حواس چھینے، اٹھیں تو ہوش و حواس چھینے، گریں تو کر دیں کمال آنکھیں، گریں تو کر دیں کمال آنکھیں۔ وہ کمال آنکھیں، وہ جمال آنکھیں، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ پیکر جمال، وہ جود و نوال آنکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے بارے میں ایک اور لفظ علماء نے، وصافین نے، حضور کے حلیہ نگاروں نے بیان کیا، اور وہ کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں سمندر تھی، سمندر آنکھیں۔ اللہ اکبر، ایسی آنکھیں پوری کائنات جس میں ڈوب جائے۔ مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جاگے، جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے۔ مست آنکھیں رضا ما ذاق کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جاگے۔ ابہر العینین، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں سمندر تھی۔ تو ایک تو اس کی کشادگی کی طرف اشارہ ہے، کشادہ آنکھیں حضور کی، ایک تو کشادگی کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا ابہر سے مراد برسنے والی، خدا کی یاد میں رونے والی، آخرت کی فکر میں امت کے لیے رونے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، تینوں مل کے ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حدثنی بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام سے جو آپ نے باتیں سنی ہیں، حضور کو آپ نے دیکھا ہے، کوئی عجیب سی بات ہمیں سنائیں۔ کوئی کسی کی سے پیار ہو تو آپ چاہتے ہیں نا اس کی کوئی ایسی بات سنوں کہ جو کسی نے نہ سنی ہو، کوئی ایسی بات کہہ جس کو پھیلا کے غزل کہہ دوں، کوئی ایسی بات سنا جس کو پھیلا کے غزل کہہ دوں۔ تو کہا کہ کوئی ایسی بات حضور کی سنائیں کہ جو آج تک سنی نہ ہو اور بہت عجیب ہو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی اور فرمایا حضور کی بہت ساری باتیں بہت عجیب تھی، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، لیٹنے لگے تو فرمایا عائشہ تو مجھے اجازت نہیں دیتی میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ تو میں نے عرض کی حضور جس طرح آپ کی مرضی ہو، جس طرح آپ چاہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حضور ذکر و فکر میں اور عبادات میں مصروف ہو گئے۔ ثم بقا، اور اتنا روئے حضور کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے آنسو حضور کی گود میں گر رہے تھے۔ ثم بقا، پھر حضور اور روئے، حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے آنسو سے جہاں بیٹھے تھے زمین تر ہو گئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنا رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، ان پہ کرم فرما دیا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو حضور کی آنکھیں ابہر تھی، کثرت کے ساتھ رونے والی تھی۔ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراس؟ رونے والوں کی طرح، جاگنے والوں کی طرح کثرت سے حضور جاگتے تھے اور کثرت سے گریا کرتے تھے یاد خدا میں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں زیادہ تر زمین کی طرف جھکی رہتی تھی، خافض الطرف، زیادہ تر حضور زمین کی طرف آنکھیں رکھتے تھے، آسمان کی طرف حضور علیہ السلام کی نگاہیں کم ہوتی، زیادہ زمین کی طرف۔ یہ عجز کی علامت ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا کے ڈورے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں ملبوس ہو جتنی حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ شوخ ہونا، بے حیا ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، تو کمال حیا میں ہے۔ انسان کے اندر یہ جو حیا کا مادہ رکھا گیا ہے، یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا جمال ہے۔ تو عورت تو حیادار ہوگی ہی ہو، یہ اس کا زیور ہے، لیکن حضور کے حیا کا عالم یہ تھا کہ کمواری لڑکی پردے میں جتنی حیادار تھی، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان مبارک آنکھوں میں رات سونے سے قبل سرما لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتحل قبل ان ینام الاسمد ثلاثا فی کل عین، سونے سے قبل حضور اسمد نامی سرما اپنی مبارک آنکھوں میں لگایا کرتے تھے، ہر آنکھ میں 3 سلائیاں حضور سرمے کی لگایا کرتے تھے۔ تو سرما لگانا سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالاسمد، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم سرما لگاؤ، فَإِنَّهُ يَجْلُ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ، یہ 2 کام کرتا ہے، ایک تو نظر کو تیز کرتا ہے اور دوسرا پلکوں کے بال اگاتا ہے، لامبے کرتا ہے۔ تو نظر کو بھی خوبصورت کر دیتا ہے اور پلکوں کے بالوں کی پرورش کا بھی ذریعہ ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام 3 سلائیاں سرمے کی لگایا کرتے تھے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رات سونے سے قبل سرما لگانا بھی سنت ہے، سحری کے وقت اٹھ کے اتنا رونا کہ سارا سرما بہہ جائے، یہ بھی سنت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاریاں بھی لگی ہوئی تھیں، اور حضور اس کے باوجود بھی سرما لگاتے تھے تاکہ امت کے لیے یہ سنت بن جائے، اور یہ آنکھوں کی غذا ہے سرما، آنکھوں کا نور ہے سرما۔ یہ کتنی پیاری آنکھیں تھیں جو اکثر زمین کی طرف جھکی رہتی اور کبھی اٹھتی آسمان کی طرف، تو ان اٹھی ہوئی آنکھوں کی خدا لاج رکھتا۔ آپ نے وہ کہانی تو سنی ہوگی کہ بنو سلمہ کی مسجد تھی، 4 رکعتی نماز تھی، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ خاطر آتر میں آیا کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب ہو۔ اس خیال سے حضور کی نظر آسمان کی طرف اٹھی، پھر اٹھی، پھر اٹھی، تو جبریل وحی لے کے حاضر ہو گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، محبوب اگر قبلہ بدلنے کا خیال آ ہی گیا ہے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز عشاء 7:15 بجے پڑھی جائے گی۔ تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا۔ کہا محبوب پروگرام بن گیا تو ابھی بدل لو، مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا، می وریا
کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ رخ بدل دے خدا قبلے نہیں بدل دیتا، کوئی زمانے میں لاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ فکر بھی پرورش پاتی رہی اور ممبر و محراب سے یہ آواز بھی سننے کو ملتی ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے تو قرآن میں پڑھا نبی چاہ لے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے، نبی چاہ لے تو قبلے بدل دیتا ہے۔ ذرے قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے کہنے پر اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ 2 رکعتیں ابھی باقی تھی، 2 رکعتیں ابھی ادا ہوئی تھی، تو کہا محبوب دیر نہ کیجیے، ابھی رخ بدل لیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھیں، ان آنکھوں کے حوالے سے حضور کا ایک فرمان جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قال حل ترون قبلتی ہا ہنا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ صفوں کو سیدھا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھ رہا ہوں، میں آگے بھی دیکھ رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوعوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضور کی نظر کا کمال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء۔ حضور رات کی تاریکی میں یوں دیکھتے تھے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھو یہ روشنیاں ہیں، یہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چراغاں ختم ہو جائے، یہ روشنیاں بجھ جائیں تو یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہو تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، دور کہیں پڑی ہو، وہ دور چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ تو دکھائی نہیں دے گی، یہ کتاب میری جھولی میں بھی ہوگی میں پھر بھی نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے کہ میری آنکھیں نور ہیں، لیکن یہ اتنی دیر تک نہیں دے سکتی جب تک یہ خارج کی روشنی بھی موجود نہ ہو۔ لیکن حضور سراپا نور ہیں، حضور ظلمت میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے۔ چونکہ میری آنکھوں کو ان روشنیوں کی محتاج ہے، میری آنکھیں ان روشنیوں کی محتاج ہیں، کائنات کی ساری روشنیاں شمس و قمر بھی میرے حضور کے محتاج ہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شمس و قمر کی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ حضور کی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ اندھیرے میں بھی دیکھتی تھیں اور حضور کی آنکھیں روشنی میں بھی دیکھتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ حضور کی آنکھیں کہاں کہاں تک دیکھتی ہیں، یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَٰذَا، بخاری مسلم باقی کتب حدیث میں موجود ہے۔ فرمایا کہ تمہارا جو حوض کوثر پر وعدہ ہے جہاں میں تمہیں جام بھر بھر کے دوں گا، فرمایا میں یہاں کھڑا ہوں اور یہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور یہاں کھڑے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھا رہے تھے، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے تو اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کھینچ لیا،
تو عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو صحابہ نے جب دیکھا تو بعد میں کسی نے پوچھا حضور آج نماز میں آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا. مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جائے سجدہ پہ ہونی چاہیے نا، لیکن صحابہ حضور کو دیکھ رہے. اللہ اکبر. صحابہ سے کسی نے پوچھا کہ تم بتاؤ ظہر اور عصر کی نمازوں میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے. بخاری میں. تمہیں کیسے پتا ہے کرتے تھے؟ کہا نحن نعلم باضطراب لحیتہ، ہم حضور کی مبارک داڑھی کی جنبش سے اندازہ کرتے تھے کہ قرات ہو رہی ہے. معلوم ہوا نماز بھی چلتی رہتی تھی، رخ محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. اللہ اکبر. اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی. میں تیرے رو برو رہوں، تو میرے رو برو رہے. دل میں ہو یاد تیری، در پہ سرے نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یاد نہ ہو نماز ہو. اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اللہ اکبر. تو حضور نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا. پوچھا گیا حضور یہ آج نماز میں ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر کھینچ لیا. فرمایا ہاں، جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ ڈالا تھا، پھر میں نے توڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا. لیکن میں نے کہا نہیں، چلو پھر قیامت کو ہی صحیح. اب حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں. اور ہاتھ کہاں گیا؟ اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر. سر پٹ گھوڑا دوڑے، اور تیز رفتار گھوڑا، تازی گھوڑا، 500 سال دوڑنے کے بعد پہلے آسمان تک پہنچے. پھر اتنی موٹائی آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، درمیان میں پھر خلائیں بھی، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے بعد کہیں سدرۃ المنتہا. اور قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. پھر آگے جنت، اور جنت کے جو درخت ہیں وہ 70,000 سال کی اونچائی پر ہے. 70,000 سال دوڑا جائے تو ان کی اونچائی تک پہنچے. وہاں لٹکتی ہوئی کھجوروں کے خوشے، اور حضور علیہ السلام نے یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ بڑھایا اور وہاں حضور کا ہاتھ پہنچ گیا. یہ ہاتھ کے پہنچنے کی منتہا نہیں ہے، ضرورت یہاں تک کی تھی لہٰذا یہاں تک پہنچا. اگر ضرورت اس سے آگے کی ہوتی تو آگے بھی پہنچ جاتا. تو حضور کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک پہنچا. یہ حدیث پاک میں نا، میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے؟ 5 فٹ قد ہے تو 3 فٹ اوپر ہاتھ پہنچ جائے گا، تو ہمارا ہاتھ 8 فٹ تک پہنچے گا، زمین سے 8 فٹ تک. چلو کسی کا 9 فٹ تک پہنچے گا، کوئی چھلانگ لگا کے اچھل کے اوپر لے جائے گا تو 10 فٹ تک پہنچ جائے گا. ہمارا ہاتھ 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 10 فٹ تک پہنچتا ہے. البتہ ہماری نظر بہت تیز ہے. ہماری نظر پہلے آسمان کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے دیکھتی، دوسرے آسمان کے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، تیسرے آسمان کے ستارے، چاند سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہمارا ہاتھ 3 فٹ تک یا 10 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے. اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہوگی، اس کی نظر کا کمال کیا ہوگا. اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اپنے حواس کو نبی کے حواس پر قیاس کرنا یا نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے. چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں ان کی ذات بابرکات. اس لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اللہ اکبر.
ہماری آنکھیں تو چمکتے ہوئے سورج کو دوپہر کے وقت نہ دیکھ پائیں، چندھیا جائیں، آنکھوں میں پانی اترنے لگے، اور محبوب کی آنکھیں بے حجاب دیدار رب کریں۔ اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما، آنکھ جھپکی بھی نہیں، حد ادب سے آگے گزری بھی نہیں، چندھیائی بھی نہیں، اور حد ادب سے تجاوز بھی نہیں کیا۔ اچھا، آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ نظر نظارے کی تعریف کرتی ہے، نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ کوئی منظر دیکھیں آپ تو آپ تعریف کرتے ہیں نا، ناظر تعریف کرتا نا، فلاں کیا خوبصورت منظر تھا۔ لوگ شمالی علاقہ جات دیکھنے جاتے ہیں تو واپس آ کے کہتے ہیں پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف کا منظر کتنا دلاویز تھا، بے ترتیب اگے ہوئے درختوں کا جمال، پھوٹتے ہوئے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں، کوہساروں پر خوبصورت کھلے ہوئے پھولوں کے مناظر، اور پیچ و خم کھاتے ہوئے دریا۔ اقبال نے کسی ایسے ہی منظر کو دیکھا اور کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، وہاں میں رب کے جلوے بے نقاب دیکھے ہیں۔ تو جب کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر دیکھنے والا منظر کی تعریف کرتا ہے نا، کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ کسی کو نصیب کرے اللہ تو وہ شہر مدینہ دیکھ لے، تو پھر وہ آ کے بتاتا ہے نا کہ مدینہ تو مدینہ ہی ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو، اور نور کے سانچے میں ہر خار ڈھلا دیکھو۔ وہ کیا حسین مناظر ہیں، کیا گلیاں ہیں، کیا بازار ہیں، کیا کوچہ و در ہیں، محراب و منبر کی رونقیں کیا ہیں، مسجد نبوی کے نظارے کیا ہیں، جگمگ جگمگ شہر مدینہ، روشن روشن مسجد نبوی، کیا مناظر ہے، کیا نظارے ہیں۔ وہاں فرشتے جھاڑو دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ عقیدت کی آنکھ سے دیکھیں تو کیا نور اور کیا انوار اور کیا روشنی ہے اس شہر میں۔ تو جب کوئی ناظر منظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب ناظر نے منظر دیکھا تو منظر پکار کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے جو بھٹکتی بھی نہیں ہے اور بہکتی بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر پہلی بار ہوا کہ منظر نے نظر کی تعریف کی، ہمیشہ نظر منظر کی تعریف کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیا حسین آنکھیں تھی، دو چشمے نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن، دو چشمے نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خانن، دو زلف عنبری نشرا کہ واللیل اذا یغشا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، جن آنکھوں سے کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین و آسمان کو سمیٹ دیا، اور ایک روایت میں ایسے کر دیا جس طرح میری ہتھیلی ہوتی ہے، کفی ہاذا، جس طرح میری یہ ہتھیلی ہوتی ہے، اور میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، اس کے مغرب بھی دیکھ لیے۔ کائنات کی کوئی بھی شے حضور کی نظروں سے پوشیدہ، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور۔ غزوہ موتا کے موقع پر حضور مدینے میں تشریف فرما تھے، اور جنگ موتا وہاں لڑی جا رہی تھی، اور حضور یہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اب جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کہا ہاں اب وہ شہید ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس طرح جھنڈے بدلتے جا رہے تھے اور مجاہد شہید ہوتے چلے جا رہے تھے، حضور مدینے میں بیٹھ کے سب کچھ بیان فرما رہے تھے۔ تو حضور کی نظر ہر شے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی اور یہ رفعت عطا کی۔ اللہ اکبر، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کو وہ جمال عطا کر دیا ہے، وہ خوبصورتی اور وسعت عطا کر دی ہے۔ ابہر العینین، حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں، حضور کی آنکھیں سمندر تھیں، حضور کی آنکھیں دور و نزدیک کو دیکھنے والی تھی، حضور کی آنکھیں اندھیرے میں اور روشنی میں برابر دیکھنے والی تھی، اور حضور کی آنکھیں کثرت محبت الہی کے اندر گریا کرنے والی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو
وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، تو حضور کی مبارک آنکھوں کے بارے میں ادعج کے لفظ ہیں، حضور کی آنکھوں کے بارے میں ابہر کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کے لیے جو ہیں وہ ادعج کے لفظ ہیں۔ تو یہ سارے حضور کی آنکھوں کا حسن بیان کرتے ہیں، اور آنکھوں کی پتلیاں بھی خوبصورت، آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے تھے، جو سیاہ دائرہ ہے وہ انتہائی سیاہ تھا، اور جو سفیدی ہوتی ہے آنکھ میں تو اس سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخ رنگ کے ڈورے تھے، جو آنکھ کے جلال کو، آنکھ کے جمال کو، آنکھ کی خوبصورتی کو، آنکھ کے روب کو اور زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر! تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جمال دیا۔ اور پھر حضور کی مبارک پلکوں کے بال لامبے تھے، اور وہ خوبصورتی کے اندر اور اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتے۔ اللہ اکبر! جس طرح حضور کی مبارک پلکوں کے بال خوبصورت تھے اور لامبے تھے، حضور کی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر جو سیاہ دائرہ ہے وہ انتہائی سیاہ تھا، پتلیاں انتہائی سیاہ تھی حضور کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کشادہ چشم تھے، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا، اور آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا مانوی اور صوری جمال عطا کیا تھا۔ اس طرح اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ابرو عطا کیے تھے وہ بھی خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر! حضور کے ابرو بھی بہت خوبصورت تھے، اور حضور کے مبارک ابروؤں کے بارے میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازج الحواجب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جو ہے وہ ابروؤں کا حسن بیان کرتے ہیں، اور ازج کا جو معنی علماء نے کیا ہے طولہ و دقتہ و صبوغہ الی مؤخر العین، یہ تین چیزیں بیان کی ہیں اس کی تشریح کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے مبارک ابروؤں کے بال لمبے تھے۔ دوسرا و دقتہ، حضور کے ابرو باریک تھے، ابروؤں کی چوڑائی زیادہ ہو جائے تو وہ حسن کو زائل کر دیتی ہے، صورت بھدی سی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ابرو بہت پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ابروؤں کو جو ہے وہ اوپر نیچے سے اس کے بال کٹوا کر کے جو ہیں وہ ابروؤں کو جو ہے وہ باریک کرتی ہیں، تلوار کی طرح یا چاند کی طرح، ابروؤں کا ہلال کی طرح جو ہے وہ باریک ہونا، یہ ابروؤں کا حسن کہلاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، اے حلال عید ماں ابروئے تو، کہ ہماری عید گاہ جو ہے، ہماری جو عید گاہ ہے وہ آپ کی گلی ہے، آپ کا کوچہ ہی ہماری عید گاہ ہے، یہاں ہماری عید ہوتی ہے۔ اے حلال عید ماں ابروئے تو، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا؟ جب آپ کے ابرو دیکھتے ہیں تو عید کا چاند دکھائی دیتا ہے۔ تو ہلال پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو وہ بڑا باریک ہوتا ہے، تو چاند کی باریکی اور اس کی دقت یہ حسن ہے اور اس کا جمال ہے، تو اس لیے ابروؤں کا باریک ہونا یہ خوبصورتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ابروؤں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ازجو، تو وہاں طولہ، ایک تو وہ ابرو لمبے تھے، و دقتہ اور باریک تھے، و صبوغہ الی مؤخر العین، اور ابرو جو ہیں وہ ناک مبارک سے، بینی مبارک سے شروع ہو کے آنکھ کے آخری حصے تک پہنچتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے ابرو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، ابھی آنکھ ختم نہیں ہوئی ہوتی ابرو ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ ابروؤں کا حسن نہیں ہوتا، یہ ابروؤں کا جمال نہیں ہوتا۔ تو ابروؤں کا جمال یہ ہے کہ وہ شروع ہوں ناک سے اور آنکھ کے آخری حصے تک، اپنی منزل تک تو پہنچے نا۔ تو یہ ازج کا ایک لفظ ان تینوں معنوں کے لیے جامع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازج الحواجب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ابرو جو ہیں وہ ازج تھے، یعنی وہ طویل بھی تھے، وہ باریک بھی تھے، ان کے بال خوبصورت بھی تھے، اور وہ آنکھ کے آخری حصے تک پہنچتے تھے۔ اللہ اکبر! اچھا، حضور کے مبارک ابروؤں کے بارے میں دو طرح کے قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور کے ابرو درمیان سے ملے ہوئے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اگر کوئی شخص حضور کو قریب سے دیکھتا
تو وہ جانتا کہ درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، لیکن دور سے اگر کوئی دیکھتا تو اس کو ابرو ملے ہوئے ہی دکھائی دیتے، اور وہ کوسین کی طرح، جس طرح دو کمانیں ہوتی ہیں۔ پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ اللہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں بیان کی۔ پنجابی میں انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا تو قلم ہی توڑ دیا، اور حضور کے ابروؤں کا ذکر کرتے ہوئے بولتے ہیں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوک مجا دے تیر چھٹن۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کے دو ابرو خمدار تھے، خم لیے ہوئے تھے، اور وہ دونوں مبارک ابرو، بعض میں یہ ہے کہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرون الحاجبین، حضور کے مبارک ابرو جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو ان کا ملا ہوا ہونا دور سے کسی شخص کو جو دکھائی دیتا تو ایسا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کو ملنے گئے، تو حضور نے کہا تھا نا کہ کوئی اویس بن عامر کو ملے اور اس کو میرا سلام دے۔ تو یہ گئے اور جا کے حضور کا سلام دیا، اور وہ تڑپ گئے، کہا حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے حضور نے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ تو کہا اتنا پیار حضور سے، تو پھر حضور سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا اچھا تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا شام سویرے قربت کے مزے لوٹے ہیں، رہے حضور کے پاس ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، بتاؤ۔ تو اب یہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا اس سے جڑے ہوئے نظر آتے، جو قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے دکھائی دیتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ جو درمیان میں فاصلہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، تو اس لیے حضور کے ابروؤں کے بارے میں جو وصاف نگاروں نے کہا وہ یہی کہا، مقرون الحاجبین، حضور کے مبارک ابرو جو ہیں وہ جڑے ہوئے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب امامہ پہنتے تو حضور علیہ السلام کے امامے کے نیچے سے حضور کے کچھ بال لٹک کے نیچے آ جاتے۔ ایسا کبھی ہوتا؟ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ نے وہب بن منبہ سے، وہب بن کیسان سے روایت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ سے سنا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسجد علی قصاص شعرہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ان بالوں پر سجدہ کرتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تو حضور کے مبارک ابرو کمان کی طرح تھے اور باہم جڑے ہوئے تھے، ہلکا سا فاصلہ تھا، اور حضور کی مبارک زلفیں خمیدہ تھی، ہلکا سا خم لیے ہوئے تھی، بالکل گھنگریالے بال نہیں تھے حضور کے، بالکل گھنگریالے بال نہیں تھے، اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، حضور کی زلفیں خم دار تھی۔ تو حضور کی مبارک زلفوں کے جو ہیں وہ سامنے والے بال لٹک کے نیچے آتے، اور وہ ایک بل بنتا، اور دو ابروؤں کے درمیان حضور کی مبارک زلفیں جب یوں لٹک رہی ہوتی تو میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، شاعری سے کہتے ٹاں کر دیتے بٹن تھاں کر دے، یہ کوئی شاعری ہے؟ یہ کیا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جو بیچارے اس راستے کے مسافر ہی نہیں ہیں۔ نعت کہنا کوئی آسان کام ہے؟ عرفی مشتا بھی رہے نا تست نہ صحرا، عرفی مت دوڑنا، یہ کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے چل پڑو، یہ نعت کا میدان ہے، یہاں قدم قدم پہ احتیاط چاہیے۔ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں۔ اب جہاں نعت کا حسن دیکھیے اور کمال کی تشبیہ دیکھیے، الفاظ کی ندرت دیکھیے، خوبصورتی میں جو مضمون باندھا ہے اس کی خوبصورتی، اس کا جمال ملاحظہ کیے۔ اب آپ نے حضور کی مبارک آنکھوں پر حضور کے ابروؤں کی کہانی سنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو، کوئی بھی محروم نہ رہے، سب کی آنکھیں تر ہوں حضور کے دیدار سے۔
آنکھوں میں شہد آ جائے حضور کے دیدار کا، میٹھی ہو جائیں آنکھیں، پھر آنکھوں کی مستی دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال ایک تصور تو پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حسن کو سن کے۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ حضور کے مبارک ابرو باہم ملے ہوئے اور خمدار کمانوں کی طرح۔ تو جب کمانوں کی طرح حضور کے دو ابرو ہیں تو درمیان میں محراب بنتی ہے، اور حضور کے ماتھے سے لٹکتے ہوئے خمدار زلفوں کے انداز کا اندازہ یہاں اعلیٰ حضرت کے اس انداز سے کیجئے۔ خمِ زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں۔ ذرا غور کیجئے، لطف لیجئے، اس کے سرور میں کھو جائیے، حسن محمد کے جلوے دیکھیے، اور اعلیٰ حضرت کا قلم لگتا ہے کاغذ پہ سجدہ کر رہا ہے۔ عقیدت کے سجدے، محبت کے سجدے، عبادت کے سجدے نہیں، عقیدت کے سجدے کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے لہجے کی خوبصورتی۔ خم زلف نبی، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اکبر۔ تصور میں مدینے جا کے بیٹھ جائیں اور حضور کے گنبد کے سامنے بیٹھ کے یہ شعر سنیں اور جھولی پھیلا کے سنیں، حضور سے خیرات بھی مانگنی ہے۔ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ انشاءاللہ حضور کی پیشانی کا ذکر بھی سنیں گے، حضور کے رخساروں کی بات بھی ہوگی، حضور کی زلفوں کے تذکرے بھی ہوں گے، اور آقا کریم کی زلفوں کی کہانی کے ساتھ سر انور کی کہانی بھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ پھر مابت نے حضور کے حسن کو جس انداز سے بیان کیا، انشاءاللہ ہم اس طرف بھی بڑھیں گے، اور اس کی وہ کٹیا جہاں حضور کے قدوم میمنت لزوم پڑے، اس کی خاک کو بھی آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ وہ سعادت مند لمحے انشاءاللہ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر۔ اللہ وہ لمحے آئیں کہ تیرے محبوب کا دیدار پائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔